کامیابی کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ منزل پر پہنچ گئے ہیں. کامیابی تو اسی وقت حاصل ہو جاتی ہے when you start moving in the right direction. تو آپ کی سمت کا تعین ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں اعمال کی بنیاد کو نیتوں پر رکھا ہوا ہے، اسی طرح منزل کا تعلق بھی آپ کی ڈائریکشن پر ہے. اگر آپ صحیح راستے پر چل پڑے ہیں تو پھر تو ڈیلی خوشی کا دن ہے کہ آپ روزانہ منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ڈیفرنٹ جینیٹک کوڈز ہیں. ہمارا جو کیمیائی ساخت ہے، ہمارے جو ڈی این اے کی، دیٹ ویریز پرسن ٹو پرسن. اب اس میں ہماری دلچسپیاں، ہمارے پیشنز، ہمارے جذبات، ہمارے رجحانات کا تعین ہو گیا ہے اس میں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں گھر میں، تو والدین خود محسوس کرتے ہیں کہ یہ بچوں کی دلچسپیاں مختلف ہیں. ابھی ان کی تربیت کا مقام نہیں آیا، کسی اسکول میں داخل نہیں ہوئے. یعنی ایک دو دو سال کے بچے ہیں، والدین سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ ایسے ہوتا تھا، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ کھانے سے پہلے روتا تھا، یہ بالکل نہیں روتا، یہ چھوٹی سی بات پر بہت ایجیٹیٹ کرتا ہے، یہ بالکل نہیں کرتا، یہ مار کھا لیتا ہے، یہ مارتا بڑا ہے. ابھی کوئی اس کو یعنی انوائرمنٹ نہیں ملا، کچھ نہیں، ایک ہی انوائرمنٹ میں پل رہا ہے. تو دیٹ اسپیکس اباؤٹ یور ڈی این اے. بچے جب بڑے ہوتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، بیٹے کو اس طرف لے کے جانا ہے کہ آپ بیٹا اگر کسی کو میڈیکل کی اہمیت ہے تو وہ بچے کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرے گا. اگر کسی نے دیکھ لیا کہ جی آئی ٹی کا بڑا سکوپ ہے دنیا میں تو وہ کہے گا بیٹا آپ آئی ٹی میں چلے جائیں. کسی نے دیکھا کہ انجینئرنگ فیلڈ سے ہے، آپ کو چھوٹا انجینئر باپ رہا ہے تو بڑے کو بڑا انجینئر، بچے کو بڑا انجینئر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو کہے گا کہ جی آپ انجینئرنگ میں چلے جائیں. اچھا، وہ خود کو اس کی شکل میں ترقی ہوتا ہے دیکھنا چاہتا ہے. باپ کی نیت پر تو شبہ نہیں، اخلاص میں شبہ نہیں کہ وہ بچے کو ایک بڑے مقام پر لے کے جانا چاہتا ہے. اب جو بچہ ہے اس کی اپنی جو ڈی این اے، اپنے رجحانات ہیں، وہ اس کو فالو کر رہا ہے. اب یہاں کلیش ڈیولپ ہوتا ہے. بچے سے پوچھے وہ کہے جی ابا جی یہ کہندے نے تو میرا یہ دل نہیں کرتا. اب باپ کی نیت بالکل ٹھیک ہے کہ وہ بڑا ان کے لیے پازیٹیو ہے، اور بچے کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے رجحانات ڈیفرنٹ ہیں. جو ٹرانزیشنل جو فیز میں ہماری سوسائٹی، جو ہماری تھرڈ ورلڈ ہے ساری کی ساری، اس کا ڈائلاما یہ ہے کہ یہاں یہ کلیش ایگزسٹ کرتا ہے. ویسٹ میں نہیں یہ کلیش ایگزسٹ کرتا. اچھا، وہ ایک نا ٹرانسفارمڈ سوسائٹی ہے. اچھا، انہوں نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا کہ جو بچے کے رجحانات ہیں اس کا ملان طبع جو ہے، ایپٹیچیوڈ ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرو اور اسی میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرو اور اس کو ڈیولپ ہونے کا موقع دیں. پھر وہ کریٹو بنتا ہے، پھر وہ اس چیز میں ڈسٹنگوش ہوتا ہے، اس کی ساری صلاحیتیں کمپیٹیبل ہو جاتی ہیں ود دا پروفیشن ناؤ. اب یہ جو کمپیٹیبلٹی ہے کہ آپ کی جتنی بھی ان بلٹ صلاحیتیں ہیں وہ یوٹیلائز ہو رہی ہیں آپ کے پروفیشن کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ گرو کر رہے ہیں. آپ کی جو مینٹل فیکلٹیز ہیں وہ کریٹو ہوتی ہیں، نئی نئی باتیں سوچیں گے. ایون وین یو آر آؤٹ آف جاب یو آر تھنکنگ اباؤٹ دا جاب. آپ سوتے وقت بھی ممکن ہے وہ خوابیں دیکھیں جو آپ کے جاب سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے کہ آپ کا دل اس میں، آپ امرس ہیں، ٹوٹلی اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ اسی میں جی رہے ہیں، وہ آپ کی دنیا ہے. خواب میں بھی وہ ہے، دن کے وقت بھی وہی ہے. اب صاف ظاہر ہے، اب دن کے وقت ساری آپ کی ایکٹیویٹیز ایسے لوگوں سے ملیں گے جو شعبے سے منسلک ہیں، ایسی کتابیں پڑھیں گے جو شعبے سے منسلک ہیں، ایسے مذاکرے سنیں گے جو شعبے سے، ایسی موویز دیکھیں گے جو شعبے سے منسلک، ایسی ڈاکومنٹریز دیکھیں گے جو شعبے سے منسلک ہیں. اب بتائیں آپ ایک ڈسٹنگوش بندہ بن رہے ہیں یا وہ جس کو فورس کر دیا گیا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے؟ تو آپ تو کریٹو نہ ہوئے. اسی لیے آپ دیکھیں جو کہ ٹرانسفارمیشن جن سوسائٹیز کی ہو رہی ہے، ساری تھرڈ ورلڈ کی ٹرانزیشنل فیزز میں جہاں یہ کلیش ایگزسٹ کرتے ہیں، ابھی تک کوئی کریٹو اس طرح کی پرسنالٹیز نہیں بن سکی، کوئی انوینشنز اور ڈسکوریز نہیں ہو سکی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا مسلم ورلڈ. میں ساری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. دیکھیں، لیٹن امریکہ ہو، افریقہ ہو یا ایشیا ہو، اب بتائیں پچھلے 400 سال میں کوئی ڈسکوری ہوئی ہے؟ جس مشین سے یہ پلاسٹک بنا ہے، یا یہ کاغذ جس مشین سے بنا ہے، یا یہ ڈیوائس جس مشین سے بنا ہے، یا یہ جو ڈیوائس بچے کے ہاتھ میں ہے، ہو از دا انوینٹر اینڈ کریٹر؟ یہ کس کا برین چائلڈ ہے؟ کس نے سوچا؟ Microsoft.com کلچر یہ کہاں سے آئی؟ کس نے اس کو سب سے پہلے ذہن میں سوچا، بنایا؟
یہ جو فریڈم آف تھاٹ ایکسپریشنز ہیں، جب یہ پیرے اٹھائے جاتے ہیں، یہاں پیرے ہیں، آپ کے بچوں کے کیا پرابلمز ہیں، آپ کی ڈیفیکلٹیز کیا ہیں، اس ایج میں ایشوز کیا ہیں. دیکھیں، آپ کو لے کر ہم نے آگے جانا ہے، آپ نے بھی خود کو لے کے جانا ہے. جو آپ جا رہے ہیں تو گویا کہ ہم جا رہے ہیں، ہماری دلچسپیاں آپ ہی سے ساتھ منسلک ہیں. آپ سے اگر میں سوال کروں کہ آپ کا اس وقت اس ایج میں سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ کیا ہوتا ہے، تو میں تھوڑا سا آگے بات کو لے کے جاتا ہوں. اچھا، جاب لیسنس ہے کہ جاب نہیں ملتا؟ اوکے. اس کے علاوہ شارٹ کٹ کی تلاش میں سیکھتے نہیں ہیں. ویری گڈ. یہ تینوں سوال نہ ریلیٹڈ ہے، جاب لیسنس اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ ویسٹ آگے کیوں نکل گئی ہے. انٹر ریلیٹڈ ایسے ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام میں ترقی کرنے کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہے، بے شمار فارمولے لوگ بتاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں جی انٹیلیجنس پلس ہارڈ ورک، کوئی کہتے ہیں جی پرسسٹنس پلس ہارڈ ورک، کوئی کہتے ہیں جی ہارڈ ورک پلس ہارڈ ورک. اب دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے جی پروفیشنلزم. آپ نے لفظ سنا ہے پروفیشنلزم؟ پروفیشنلزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پروفیشنلزم کا مطلب ہوتا ہے جو کام آپ کر رہے ہیں، جس میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اس کی آپ نٹی گریٹی سے، اس کی باریکیوں سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ کام جانتے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہوتی ہے کئی لوگ کام جانتے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی کسی بھی ادارے میں ڈسٹنگوش نہیں ہوتے، اس وجہ سے کہ ان میں ایک خامی ہوتی ہے، دے آر ناٹ ولنگ ٹو پرفارم. یہ جب بلینڈ کریں گے پروفیشنلزم کو، جس کو میں کمپیٹنس کہتا ہوں، یو نو یور جاب ویری ویل اینڈ یو آر ولنگ ٹو پرفارم ایز ویل، تو پھر آپ کے امکانات بڑھ گئے اس ادارے میں ڈسٹنگوش ہونے کے، اور آپ کو اگر آپ ہائر ہو جائیں گے، فائر نہیں جلدی ہوں گے. اس کے علاوہ بھی چیز ہے تیسری کہ آپ ولنگنس بھی آپ کی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یو نیڈ منی، کہ آپ کے گھر کا نظام نہیں چل رہا ہے، میاں کام کرنا پڑے گا تو آپ کرتے ہیں. یہ بھی تو آگے نا ولنگنس کی وجہ. لیکن اس میں نہ آپ کو مزہ آ رہا ہے، نہ ہی آپ ڈسٹنگوشلی پرفارم کر رہے ہیں کریٹو طور پر. تیسری لہذا چیز اس میں ڈالتا ہوں کہ دیٹ مسٹ بی الائنڈ ود یور پیشن. اچھا، آپ کو وہ کام ویسے ہی اچھا لگتا ہو کرتے ہوئے. اب یہ چیزیں تین جہاں جمع ہو جائیں کہ آپ اپنے کام کو ویسے انجوائے کر رہے ہیں، کام جانتے بھی ہیں، ضرورت بھی ہے، اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ نہ دنیا میں بے روزگار رہنے کی وجہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ مجھے کوئی آج تک ایسا بندہ نہیں ملا جو انتہائی دیانتدار ہو، محنتی ہو اور کام جانتا ہو. وہ کہتے ہیں جی میں جاب لیس ہوں. اس ایسے بندے کی تو ساری دنیا تلاش میں ہے. ایوری باڈی نیڈ دیٹ پرسن. ایک لفظ اور ہوتا ہے افادیت، کہ دنیا میں آپ پرابلم سالور بنیں. لوگوں کے دنیا میں مسائل ہیں، اس دنیا میں ہر بندے کے مسائل ہیں. دنیا میں جو کمی یہ ہے پرابلم سالور کی. آپ کے پاس سلوشن ہو کسی پرابلم کا، آپ کیسے بے روزگار رہ جائیں گے. چوتھی چیز آتی ہے نیٹ ورکنگ. آپ نے اپنی زندگی میں کامیابی کرنی ہے تو تعلقات بہت کام آتے ہیں. یہ ویسٹ میں بھی ہے، یہ ایسٹ میں بھی ہے، اور ہر جگہ ہے، کیونکہ انسان وسیلہ بنتے ہیں. یہ تعلقات کی اتنی اہمیت ہے نیٹ ورکنگ میں، کیونکہ ریفرنس جو پازیٹیو ریفرنس ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صلاحیتوں کو کوئی جانتا ہے، کسی کو آپ کی صلاحیتیں درکار ہیں، آپ کا تعارف کرا دیا جائے گا. نیٹ ورکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی یہ پیدا کیسے کی جائے. نیٹ ورکنگ کو آپ نے بڑے لیکچر سنے ہوں گے کہ ہاؤ ٹو کریٹ نیٹ ورکنگ. اب آپ بتائیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی میرے دوست بن جائیں، لیکن یہ کبھی سوچا ہے کہ انہوں نے بھی کبھی خواہش کی ہے کہ مشتاق صاحب بھی دوست بن جائیں ہمارے؟ میری خواہش تو جنریٹ ہو گئی کہ ان میں خوبیوں کی وجہ سے. اچھا، یہ ہم بڑا کم سوچتے ہیں کہ لوگ بھی بھائی صاحب ہمیں دوست تب بناتے ہیں جب کو ہم میں سے خوبی نظر آئے ان کو. تو لہذا اپنے مزاج میں جو میں نے بات کی تھی افادیت، یوٹیلیٹی، لوگوں کے پرابلم سالونگ کی ایبلٹی، یہ جب تک آپ ڈیولپ نہیں کرتے، نہ آپ کی نیٹ ورکنگ ہوگی، نہ آپ کو دوست بنائیں گے، نہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے. تو پہلے تو اپنے آپ میں کوئی خوبی پیدا کریں.
یہ لہذا سوال جو ان کا شروع میں تھا کہ جی جاب نہیں ملتے، امپلائمنٹ نہیں، تو امپلائمنٹ اس کو نہیں ملتی جس میں لوگوں کے پرابلم کو سالو کرنے کی صلاحیت نہ ہو، لوگوں کے مسئلوں کا حل نہ ہو۔ دیکھیں ہر بندہ افادیت چاہتا ہے، سو مچ سو۔ دیکھیں بات تو اچھی نہیں ہے، ہماری تھرڈ ورلڈ کلچر میں نرینہ اولاد کی کیوں خواہش ہوتی ہے؟ کئی لوگوں کو اگر پوچھیں تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جی بڑھاپے کا سہارا بنے، یہ یعنی چلو اگر اس دور میں کم ہو گئی ہے، لیکن ایک دور میں یہ بہت زیادہ تھی کہ جی بچے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں۔ تو بات کیا ہوئی؟ بات تو افادیت کی نکلی۔ اچھا بچیوں کا کئی ناپسندیدگی کی گئی تاریخ میں کہ جی یہ لائبلٹی ہیں، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کا خیال کرو، تو جب خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اس وقت نہیں رکھا جاتا جب کئی بچے ایسے ہوتے ہیں والدین کو لائبلٹی سمجھنا شروع کر دیں۔ جیسے وہ شعر نہیں کہ کسی بھائی کے حصے میں دکان آئی، میرے حصے میں ماں آئی۔ مسئلہ پتہ دنیا میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہمارے جیسوں کی باتیں سن کر آپ نہ کوئی کام انیشیٹ کرتے ہیں، آپ کو سیٹ بیک ہوا، ناکامی ہوئی، نقصان ہو گیا، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ بڑے کم لوگ ہیں جو کہیں جی نقصان ہو گیا نو پرابلم، ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے ایسے کہ سیٹ بیکس یہ نیچرلی ویری ڈسکریجنگ سچویشن ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو سیٹ بیک کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں سیٹ بیک کیوں پہنچا ہے، اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے، کہاں ہماری ڈیفیشنسی تھی۔ میٹنگ کرتے ہیں، سیلف انالیسس کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، کولیگ سے پوچھتے ہیں، اچھا بتائیں ہم نے غلطی کہاں کی ہے۔ وہ جب جاپان میں جاپنیز ماڈل آف مینجمنٹ میں ایک انداز ہوتا ہے، جب کسی ادارے کو کوئی نقصان ہو جائے، کوئی ادارہ پروڈکٹ بناتا ہے، مارکیٹ میں کمپیٹیٹرز ہیں، آپ کا پروڈکٹ سیل نہیں ہوا، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، تو ایک بگ کوشچن کریٹ ہوتا ہے یار اتنا پیسہ لگ گیا، پروڈکٹ تو بکا نہیں ہے۔ تو وہ ایک انداز، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو ہے مارکیٹ ریسرچ کہ آپ جا کر ایگزیکٹ کسٹمر اور کلائنٹ کو انٹرویو کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے ہمارا پروڈکٹ کیوں نہیں خریدا، کیا خریدا تھا، اچھا آپ نے چھوڑا کیوں کہ جی اس میں یہ ڈیفیکٹ تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سارا انالیسس کریں، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے اور بڑی محنت طلب ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں جائیں، اپنے یوزرز کے پاس جائیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں پرائمری سورس آف انفارمیشن، پہلے کو کہتے ہیں سیکنڈری۔ یہ پرائمری یہ ہوتا ہے کہ جس ادارے جو ادارہ آپ کا ہے ادھر آپ کے پاس لوگ آلریڈی موجود ہیں۔ اچھا پرائمری سورس آف انفارمیشن میں خرچے نہیں ہوتے اور آسانی سے ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے تمام ادارے کے بندوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک بگ کانفرنس کرتے ہیں، ان کو چائے یا کھانے پر اس دن انوائٹ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی آج آپ کھل کر تنقید کریں، اس ادارے پر تنقید کریں، بتائیں اس ادارے میں خامیاں کیا ہیں۔ آج کسی کو اس پر ریوارڈ بلکہ دیا جائے گا جو جتنی گنے گا، کھل کر اپنے دل کی بھڑاس نکالیں بلکہ۔ اچھا پھر جناب لوگ بولیں گے کہ سر ادھر یہ بھی خرابی ہے، ہمارے آپ کے پروڈکٹ میں یہ بھی خرابی ہے، ہم مارکیٹ دوسرے پروڈکٹ بھی جانتے ہیں، ان میں یہ خوبیاں ہیں، ہم میں یہ خرابیاں ہیں۔ اچھا وہ جو مالک ہوتے ہیں نا اس دن بڑا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندے کی بات کو ویلیو دو اور نوٹ کرو، اور کرنے کے بعد وہ اینالائز شام تک یہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ویئر دا فالٹ لائز۔ اب پوائنٹ یہ ہے سیٹ بیک کے بعد جو ہمارے رسپانسز ہیں وہ ہماری فیوچر کی زندگی کا تعین کرتے ہیں، اور 89% سیٹ بیک کے بعد دے گیو اپ، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عرفہ کریم کا وہ بچی جو تھی اس کا ایک انٹرویو تھا، اس میں مجھے ایک چیز نا بڑی کام کی لگی اس کے انٹرویو میں۔ اس کو جب کہا کہ آپ بڑے لوگوں کے لیے کوئی میسج دیں، اس نے کہا کہ دیکھیں میری زندگی کا یہ قصور رہا ہے کہ میں جس کام کو پکڑوں نا اس کو انجام تک لے کے جاتی ہوں، راستے میں نہیں چھوڑتی۔ یہ میں کئی لوگ دیکھیں اپنے ارد گرد جو نا سٹارٹ کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ آپ کی لائف میں کئی لوگوں کی فیلئر کا سبب ہے۔ مثال کے طور پر کتاب ہی پڑھنی شروع کی، 10 پیج پڑھے باقی رکھ دی، پھر پڑھیں گے، لو جی پھر ہی کبھی نہیں آتا، میرے ساتھ خود ایسے ہوتا ہے، وہ پھر والی میرے پاس کتنی کتابیں پڑھی ہوئی کہ جی وہ پھر پڑھیں گے۔ پازیٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ پازیٹیوٹی یہ نہیں ہوتی جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں
کہ فکر نہ کریں سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. اس پازیٹیوٹی کا اور اس سینٹینس کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کسی نے امتحان دینا ہونا اس کو تھپکی لگاتے ہیں کہ بیٹا فکر نہ کریں ٹھیک ہو جائے گا, کوئی اثر نہیں پڑتا ایسے, وہ بندہ اندر سے ویسے ہی رہتا ہے. تو پازیٹیوٹی کا اصل یہ مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک تو ہو جائے گا. یہ آپ نے فیتھ تو یہی رکھنا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ٹھیک ہونے کے انداز ڈھونڈنا ہے پازیٹیوٹی. جب آپ کا یقین ہو ٹھیک تو اس نے ہونا ہے, لیکن ٹھیک ہونا ہے اس نے سرٹن میئرز اڈاپٹ کرنے سے, ایک رستہ اختیار کرنے سے, حل ڈھونڈنے سے. تو یہ پتہ ہو کہ حل موجود ہے لیکن ڈھونڈنا میں نے ہے, یہ ہے پازیٹیوٹی. اور نیگیٹیوٹی یہ ہے جو شخص یہ آپ کو کہہ دے اس کا حل ناممکنات میں سے ہے. یعنی فرق یہ ہوا پازیٹیوٹی میں کہ حل موجود ہے لیکن حل ایسے آ نہیں جانا خود بخود پکے ہوئے پھل کی طرح. یو ہیو ٹو میک اسٹرگل فار دیٹ.